بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے بہت سی چیزیں آئی۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا وَكُلَا مِنْهَا وَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجرے کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن اس شجرے کے پاس جانے کی نوبت آئی، وہ کھایا اور اس کے کھانے کی وجہ سے اس کا ریشہ دانت میں اٹکا۔ اس ریشے کو دانت سے نکالنے کے لیے لکڑی توڑی، اس لکڑی کا کھلال بنایا۔ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ لباس بدن سے گرا، لباس سارے بدن پر ایسا تھا جیسے ناخن۔ جب برے نہ ہو گئے تو حیا معلوم ہوئی، اور جس درخت کے پاس جائے پتے توڑنے کے لیے وہی پرے کو ہٹ جائے۔ انجیر کے درخت نے اپنے پتے دیے، ان پتوں کو لے کر ان سے اپنے بدن کو چھپایا۔ جب شیطان نے وہاں سے پھسلایا تو ایک پتھر پر سہارا لیا تھا۔ اسی طرح بدن پر جنت کے زیور تھے، وہ سب اتر گئے، صرف ایک انگوٹھی رہ گئی، اس کو منہ میں دے دیا تھا۔ جب جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو وہ پتے بھی ساتھ آئے، پتھر بھی آیا اور لکڑی بھی آئی، اور وہاں اس خطا پر سارے درخت روئے تھے سوائے عود کے۔ عود کی لکڑی بھی آئی۔ یہاں آ کر انجیر کے پتوں کو یہاں کی ہوا لگی، وہ سوکھ گئے اور بدن سے گر گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے جو پتے گرے ان کو ہرن نے کھایا، جس سے مشک پیدا ہوا۔ اسی واسطے مشک کی مہکتی ہوئی خوشبو مرد کے لیے درست اور جائز ہوئی، عورت کے لیے نہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بدن سے جو پتے گرے ان کو کیڑے نے کھایا، جس سے ریشم پیدا ہوا۔ اسی واسطے ریشم عورت کے لیے درست ہے اور مرد کے لیے نہیں۔ جب برے نہ رہ گئے تو جنت میں ایک دمبا پرورش کیا جا رہا تھا، اس کی اون اتار کر فرشتہ لایا۔ حضرت حوا سے کہا کہ اس سے کپڑے تیار کرو، اپنے بھی حضرت آدم کے بھی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر دوہرا کام، اپنے واسطے بھی کپڑے بناؤ، ان کے واسطے بھی۔ تو عورت کے ذمے شوہر کی خدمت لازم کی گئی۔ حضرت آدم سے کہا گیا کہ کماؤ، کمائی کے طریقے بتائے گئے، اپنے لیے بھی حضرت حوا کے لیے بھی۔ انہوں نے کہا میرے ذمے دوہرا خرچ، اپنا بھی حضرت حوا کا بھی۔ کہا گیا ہاں، بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمے ہے، اور مرد کے لیے دوہرا حصہ تجویز ہوا۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔ عود جو ساتھ آئی اس کو یہ سزا دی گئی کہ اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے، جس سے دھواں نکلتا ہے اور دھواں خوشبودار ہوتا ہے۔ عود کی لکڑی اور کسی کام میں نہیں آتی۔ وہ انگوٹھی جس کو منہ میں دے دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بنی، اور لکڑی جس سے خلال نکالا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنا، جس میں 3000 معجزات تھے۔ وہ پتھر جس پر سہارا دیا گیا تھا وہ حجر اسود بنا، جس کا استعلام کیا جاتا ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پہلے نہایت سفید روشن چمکدار تھا، جہاں تک اس کی شعاع پہنچی وہ حصہ حرم کہلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے تفصیل کے ساتھ سنا ہے، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں رہو اور جہاں چاہے گھومو، جہاں چاہے کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کے قریب مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت کی نعمتوں سے، جنت کے زیورات سے نوازا گیا، جنت کے کپڑے پہنائے گئے اور آرام سے وہ رہنے لگے۔ شیطان کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کھایا ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو جنت سے نکلنا پڑا تھا، تو اس نے اپنے ذہن میں پلان بنایا کہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی میں جنت سے نکالوں۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اس کی بات میں نہ آنا۔ اب آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے اور وہ جنت سے باہر،
اس نے جنت کے باہر سے حضرت آدم علیہ السلام کے دل پر وسوسے ڈالنے شروع کیے، جیسے ٹیلی پینٹی کے ذریعے سے ہوتا ہے، آج کل فون کے ذریعے سے ہوتا ہے، سمجھنا ہے نہیں؟ اور اس میں عجیب اس نے باتیں بتائی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پہلے تو یہ بتایا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ جل جلالہ و من والہ تم کو ہمیشہ جنت میں رکھنے والے نہیں، تجھے جنت سے نکلنا پڑے گا۔ میرے پاس ایک ٹرک ہے، میرے پاس ایک ریت ہے، اگر وہ تم اس کے اوپر عمل کر لو تو تم بھی فرشتوں کے جیسے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جنت میں رہنا پڑے گا، جنت میں رہنے کا موقع ملے گا تمہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، تو اس نے قسم کھا کر کہا میں جو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جھوٹی قسم سنی، تصور ہی میں نہیں آ سکتا کہ کوئی آدمی جھوٹی قسم بھی کھاتا ہے اور جھوٹی قسم کھا کر ایسی باتیں کہتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے، لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس کے وسوسے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اب اس کے وسوسے کی طرف حضرت آدم علیہ السلام زیادہ متوجہ نہیں ہوئے تو انہوں نے حضرت بیوی حوا کو وساوس ڈالنے شروع کیے۔ حضرت حوا علیہ السلام ادھر آ جاؤ مولانا، وساوس ڈالنے شروع کیے کہ دیکھو جنت میں بہت آسان ہے، جنت میں رہنا بہت بہتر ہے، ہر قسم کی راحت ہے، ہر قسم کی سہولت ہے، کبھی جنت میں نکلنا نہیں، اور جنت میں نہ نکلنا چاہتے ہو تو اس کے پاس میرے پاس ایک ٹرک ہے، وہ ٹرک تم کو عمل کرنا پڑے گا، وہ عمل کرو گے تو تم پھر جنت میں ہمیشہ رہ جاؤ گے۔ اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں، میں جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ وہ تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے۔ آپ لوگ بھی تو جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بالکل جھوٹی قسم نہیں کھاتا۔ نہیں، چلو نہیں صحیح، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ جہاں کہیں گناہ کا تصور نہیں، جہاں گناہ کوئی کرتا ہی نہیں، اور ایسے وقت میں یہ خدا کی قسم کھا کر میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، سمجھنا ہے؟ تو حضرت حوا بھی ذرا نرم پڑ گئی۔ اور میں نے کل بتایا تھا کہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ اگر محترم صاحب نہ مانے، استاد نہ مانے، تو استاد کی بیوی کو جا کر سمجھا دو کہ ذرا استاد کو راضی کر دو نا، وہ بیچاری سمجھ جائے گی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو بھائی، کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ اللہ کے یہاں جنت میں یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اور ہم کو یہاں جنت میں رہنے کو مل جائے گا، کھا لو درخت، کھانے سے دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی تک چکھا ہی تھا کہ خدا کے حکم کا خلاف ورزی ہوئی تو پہلی صورت یہ ہوئی کہ بدن پر سے سارا جنتی لباس اتار دیا گیا، دونوں ننگے ہو گئے۔ اب ننگے ہونے کے بعد سوچ میں پڑ گئے، شرم محسوس ہوئی۔ اب جب شرم محسوس ہوئی تو اس بدن کو چھپانے کے لیے وہ درخت کے پتے، جو جنت کے بہت بڑے بڑے درخت تھے، اس درخت کے پتے کو لینے گئے تو درخت کے جہاں پتے لینے کے گئے تو وہ شاخیں اونچی ہو گئی، ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، وہ کیسے ان کو مل جاتا؟ سمجھنا گیا؟ اس وجہ سے اب پتے بھی نہیں مل رہے ہیں، مکان بھی نہیں مل رہا ہے، دوسرا جو دونوں ننگ ننگ ہے بالکل۔ جو انجیر کا ایک درخت تھا، اس انجیر کے درخت کے 3 پتے حضرت آدم علیہ السلام نے لیے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ایک آگے ایک پیچھے اور اس طریقے سے چھپا لیا اپنے ستر۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 5 پتے لیے، اور 5 پتے کے ذریعے سے حضرت حوا نے اپنے بدن کو چھپایا۔
یہ سطر اور آگے کا حصہ وغیرہ، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے کفن میں متعین کیا کہ مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے. سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ کپڑے تو انہوں نے کاغذ کیا کہتے ہیں برق پتے کا انہوں نے برتن بنا لیا، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں نے جب منع کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کیوں گئے؟ اور یہ جنت کی ساری نعمتیں ہٹا لی گئی، زیورات سارے ہٹا لیے گئے. سمجھ میں آ گیا؟ دونوں بالکل خالی ہو گئے. اور جیسے یہ ناخن ہے، وہ ناخن کی طرف پورا بدن صاف شفاف نورانی تھا، وہ بھی ہٹ کے نشانی کے طور پر یہ تھوڑے تھوڑے رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو اتار دیا. اب حضرت موسی صاحب نے ابھی بتایا تمہیں کہ وہ جو درخت کے پاس گئے تھے، وہ درخت کا پھل کھایا تو وہ دانت میں کہیں کچھ رہ گیا، تو اس کے نکالنے کے لیے کوئی سلائی تلاش کی تو ایک لکڑی ملی، اس کے ذریعے سے وہ دانت کو صاف کیا. وہاں ایک پتھر تھا، اس پتھر کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے ٹیک لگایا، افسوس کیا، ٹیک لگایا، غلطی ہو گئی. سمجھ میں آ گیا؟ اب جب حضرت آدم علیہ السلام زمین کو اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے، جنت سے بہت ساری چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا. یہ سارے جو پودے وغیرہ جو سارے نظر آ رہے ہیں، وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اتارا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا. ان میں سے یہ عود جو جانتے ہو، ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کا درخت بھی تھا. سمجھ میں؟ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے لے کر آئے تھے وہ. اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنی چوک پر، غلطی نہیں کہہ رہا میں، بھول چوک پر اتنا روئے کہ جتنا ہم اپنے گناہوں پر بھی نہیں روتے، اتنا روئے. حضرت آدم علیہ السلام روئے تو رونے کی وجہ سے گویا کہ پانی کی نہر جاری ہو گئی، اور وہ پانی کی نہر جن جن درختوں کے میں پہنچی اور جن درختوں نے اس حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جذب کیا، اس جذب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درختوں میں خوشبو پیدا کر دی. آج میسور کے علاقے میں سندل وغیرہ ہوتا ہے، سمجھ میں آئے نا، اس کی لکڑیاں بھی خوشبودار ہوتی ہے. معلوم ہوگا تم لوگوں کو، یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے رونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. جو پتھر تھا جس کو انہوں نے ٹیک لگایا تھا، وہ پتھر بھی آسمان سے آیا، جو حجر اسود ہم کہتے ہیں، وہ بہت لمبا تھا. سمجھ میں آیا نہیں؟ کئی مرتبہ وہ ٹوٹا بھی، کچھ ایسا بھی ہوا. اس وقت اگر حجر اسود کو تم جاؤ گے مکہ مکرمہ میں اور بوسا دو گے، اور بوسا دینے سے پہلے ہاتھ لگاؤ گے تو 3-4 جگہ پر، بالکل ایسی سپاٹ جگہ پر 3-4 جگہ پر ایسے اپسا ہوا نظر آئے گا. تو وہ حجر اسود کسی جگہ پر اتنا ہے، کسی جگہ پر اتنا ہے، کسی جگہ پر اتنا ہے. ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے، وہ اس کے ٹکڑے رہ گئے. وہ بہت زیادہ نور تھا، سفید تھا، نورانی تھا. یہ دنیا میں آیا مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت مکہ مکرمہ میں اس کا نور جتنی دور تک پھیلا، جتنے ایریا میں اس کا نور پھیلا، وہ سارا کا سارا ایریا حرم شریف ہو گیا. حرم شریف ہو گیا. سمجھ میں آ گئے؟ پھر اس کے بعد وہ کعبہ شریف بنایا گیا تو اس میں رکھا گیا، پھر توڑا گیا، پھر ٹوٹ گیا، پھر چوری ہو گیا. بہت کچھ اس کی بھی تاریخ ہے. حضرت شیخ نے فضائل حج میں اس کی کچھ تاریخ ذکر کی ہے، اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لینا. بہرحال پھر حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. شیطان نے بھی غلطی کی، لیکن آج تک اس نے اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھا. سمجھے؟ اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھا. میں بالکل حق پر ہوں، آپ حضرات بھی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے. نہیں، ہم ہی حق پر ہیں.
وہ راستہ ادھر جاتا ہے. سمجھنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، سمجھنا ہے، لیکن غلطی ہونے کے ساتھ فوراً سنبھل گئے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے، رونے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اپنے پروردگار کی طرف سے کچھ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو دلقا کیے گئے. حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو، چوک کو، بھول کو معاف کر دیا. سمجھنا گیا؟ لیکن آپ حضرت جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھنے ہی کے لیے تو بنایا نہیں تھا. سمجھنا ہے نا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اسی لیے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا. اسی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کہیں بحث ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر، جذباتی، جوشیلے تو آدمی ہے ہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یار جنت میں اطمینان سے رہنا تھا، وہیں آرام سے رہنا تھا، کیا ضرورت تھی پھل کو کھانے کی؟ اس میں کون سی لذت آ گئی تھی؟ تم نے اپنے کھا لیا، اپنے کھایا تو ہم کو جنت سے نکلنا پڑا کہ نہیں؟ سمجھنا گیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا تھا؟ دنیا میں جانے کے لیے پیدا کیا تھا کہ نہیں؟ خلیفۃ الارض بنانے کے لیے پیدا کیا تھا کہ نہیں؟ تو خلیفۃ الارض کے لیے پیدا کیا تھا تو خلیفۃ الارض تو ہونا ہی تھا، جنت میں کیسے رہ سکتا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ کرنے میں پھر کیا ہے، حضرت آدم کامیاب ہو گئے کہ بالکل صحیح کہا کہ جس کی پیدائش اسی سے تو کچھ مدت کے لیے وہاں رکھا تھا. اب اگر تم کو حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ پر جانا ہے، سمجھنا ہے، تو وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. دنیا میں یہ چیزیں تمہارے لیے منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے بچو. اگر اس سے بچو گے تو تمہارے ابا کی وراثت تم کو مل جائے گی، تم کو جنت میں ڈالا جائے گا، جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور اگر نہیں تو پھر تمہارا ابا نکلے تھے، تم بھی نکلو گے، جا ہی نہیں سکو گے، جہنم تیار ہے. سمجھنا آ گیا؟ خیر، تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، اور دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا سین ڈویپ میں اتارا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا. اور پھر دونوں کا ملا کئی سالوں کے بعد کتنا رونا دھونا کیا ہوا تھا وہ خود ہی سوچ لو. سمجھنا؟ عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہو گئی اور پھر اس کے بعد دنیا میں رہنے لگے. وہاں تک نہ اولاد ہوئی، نہ کچھ، نہ حیض آیا، نہ کچھ. اور اب یہ سب شروع ہو گیا. حضرت حوا نے شروع کیا تھا، راستہ بتلایا تھا. اللہ تعالیٰ نے 2 تکلیفیں اس کو دی، اور ایسی تکلیف آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ عورت کو بچہ پیدا جچہ کی تکلیف، بچہ پیدا ہونے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی دردناک ہوتی ہے. وہ بننا ہے. اور حیض شکر کر لیا، ہر مہینے حیض، اور حیض کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی جانتی ہے. ایک کتاب میں میں نے یہ پڑھا تھا کہ مرد ساری تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، لیکن حیض کی تکلیف مرد کی برداشت کے باہر ہے. اور جچکی، بچہ پیدا ہونے کی تکلیف، وہ ہماری برداشت سے باہر ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے. وہ حضرت آدم علیہ السلام کو راستہ بتانے کی وجہ سے. بہرحال جو بھی ہوا، مقدرات ہے، مقدرات تو ہونا ہی ہے. دنیا میں آباد ہو گئے. اب ہمیں ان سے یہ سیکھنا ہے کہ جیسے ان سے غلطی ہو گئی تو شیطان تو اب بھی ہے، اب بھی ہمیں شیطان کی باتوں کو نہیں ماننا چاہیے.
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے کنارے پر لوگ بھی پہنچیں گے، شیطان بھی پہنچے گا، اور لوگ شیطان کے اوپر ملامت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، تو نے ہم کو گمراہ کیا، تو نے ہم کو، تو شیطان وہاں پر بھی کہے گا کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا، میں لکڑی لے کر آیا تھا تم کو کہ نماز چھوڑ دو، میں نے کوئی تمہارے پر زبردستی کی تھی کہ یہ گناہ کا کام کرو، میں نے تو صرف تمہارے دل میں ڈالا تھا بڑی اچھی لڑکی جا رہی، دیکھ تو صحیح بڑی اچھی لڑکی جا رہی، اس کے علاوہ کچھ کہا؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اب لڑکی کو دیکھا، پھر جو کچھ کیا اس کے ساتھ گئے، وہ تو سارا تم نے کیا تھا۔ معلوم علی انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ زنا کرو، لکڑی لے کر کھڑا ہو گیا تھا کہ زنا کرو، لکڑی لے کر کھڑا ہو گیا تھا کہ نماز پڑھو، میں نے تو سینے میں ڈال دیا تھا۔ وار سے وار سے ابھی دیر ہے، ابھی تو صرف اتنا میں نے کہا تھا، کیا کیا؟ شیطان اتنا ہی تو کہتا ہے کہ دیر ہے ابھی، یا نہیں کچھ آگے تم کو کہتا ہے؟ مجھے تو یاد ہے نہیں کہ وہ کہتا ہوگا، وہ صرف اتنا کہتا ہے 5 منٹ کی وار سے یار اتنا، اور اسی 5 منٹ وہ 15 منٹ ہو جاتی ہے، نماز چلی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتائیے۔ اب حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ تو رموز کی بات تو اللہ جانے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جو دانت میں جو رہ گیا تھا، جس کے نکالنے کے لیے جو سلائی تھی، وہ سلائی بھی دنیا میں آئی تو وہ جنت کی سلائی تھی، لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ عصا بن گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا میں 300 سے زیادہ معجزات تھے، پانی پر پانی کو چھوڑ دیتی تھی وغیرہ وغیرہ، سانپ بن جاتا تھا، سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام، یہ اصل ہر کتاب میں تم دیکھو گے، ایک بحث اور چل رہی وہ بتا دو، انگریزوں میں بھی دیکھو گے ایڈم اور ہوا، یہ آتا ہے آدم اور ہوا، ہماری ابھی حضرت آدم اور ہوا ہے۔ ان لوگوں کے پاس، ہنود کے پاس پرانی کتابیں ہیں جن کو وہ منوسمرتی اور اس کے علاوہ کیا ہے پرانی کتابیں کہتے ہیں، وہ اس میں آدم منو اور اسمرتی، منو یعنی مانس آدمی سنسکرت میں، اور حضرت حوا علیہ السلام، تو سب یہ مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اسکول میں پڑھا ہوگا کہ جب پہلے آئے تو ننگے تھے، کپڑے بھی کچھ نہیں تھے، وہ کرتے تھے، کھانے پینے کا بھی کچھ نہیں ہوتا، پتھر کے ذریعے سے یہ کر کے کھاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے بندو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، تو یہ صحیح ہے کہ اس وقت گھر نہیں تھا، یہ صحیح ہے کہ اس وقت کپڑوں کا انتظام نہیں تھا، لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں نے اس وقت جو نبی بھیجے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت سیس علیہ السلام، ان کو شریعت کے مسائل بتانے کے بجائے زمین کس طریقے سے بونی چاہیے، کس طریقے سے اناج پیدا کرنا چاہیے، کس طریقے سے مکان بنانا چاہیے، کس طریقے سے کپڑے بنانے چاہیے، انہی ساری چیزوں کی تعلیم ان کو دی۔ اس لیے ننگا رہنا، بھوکا رہنا تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہمارے اتباع کرنا ہی ہے۔ سمجھنا ہے؟ ابھی ایک تھوڑے دنوں پہلے جب میں وہاں تھا تو واٹس ایپ پر دیکھا تھا کہ یہاں کے بہت سارے سادھو جمع ہو گئے کسی جگہ پر، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سناتن دھرم سب سے زیادہ قدیم ہے۔ پتہ نہیں دیکھا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں، سناتن دھرم ہمارا سب سے زیادہ قدیم ہے۔ حضرت مولانا ارشد صاحب نے اس کا جواب دیا تھا اور کہا کہ نہیں، سناتن دھرم سب سے زیادہ قدیم نہیں ہے، سب سے پہلا آدمی جو آیا منو، وہ آدم ہے۔ منو ان کی کتاب میں لکھا ہے، اس لیے منو کہا ہوں، منو مانس، منو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔
اور حضرت حوا علیہ السلام ہے، یہ دونوں کے ذریعے سے یہ ساری آبادیاں پھیلی، سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ اس لیے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا آدم اور سب سے پہلی حوا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا مشرک نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ماننے والے تھے اور مسلمان تھے۔ تو دنیا میں سب سے پہلا مذہب اگر دنیا میں آیا ہے تو وہ اسلام ہے، سمجھنا گیا۔ مولانا ارشد صاحب نے جواب دیا تھا یہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان حنودوں کے سامنے پھر مولانا ارشد صاحب کے خلاف جو چلا میں ان کی طرف نہیں جاتا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے دنیا میں اسلام آیا ہے، اور تقریباً 1000 سال تک سمجھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درد ہو رہا ہے، سمجھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ قابل اور حابیل کا قصہ بنا تو وہ پہلا گناہ ہوا، اور پہلا گناہ بھی عورتوں کی وجہ سے ہوا، مجھے اس سے شادی کرنا ہے، وہ کہتے ہیں تم نہیں شادی کرتے اسی وجہ سے، بہرحال سمجھنا ہے۔ پھر 1000 سال کے بعد جب نیک لوگ مرنے لگے تو اس کا فوٹو بنایا گیا، اس کی تصویر بنائی گئی اور پھر اس کی پرستش ہونے لگی۔ 1000 سال کے بعد پھر کفر اور شرک آیا۔ تو تم جو کر رہے ہو سناتن دھرم والے، سمجھنا ہے نا، وہ تو 1000 سال کے بعد ہوا ہے، تو اسلام پہلے آیا یا سناتن دھرم پہلے آیا، سمجھنا گیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام، میں نے کہا نا کہ ہم بھی مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہود بھی یہی کہہ رہے ہیں، نصرانی بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی یہی ہے، منو، سمجھنا ہے، سب سے پہلے آیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے، اور یہ اپنی جگہ پر کہ حضرت آدم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، وہ تو رسول تھے، سمجھنا ہے نا، اللہ کے پیغمبر سے کہ نہیں، تو وہ مورتی پوجک کہاں سے ہوں گے؟ ہاں 1000 سال تک رہا، اور جب ابتدا میں دنیا کی ابتدا میں سارا کا سارا موحد ہی ہے، ایک خدا کے ماننے والے ہے، تو اخیر میں بھی مشکات شریف کی سب سے آخری حدیث ہے لا یبقی بیت ولا مدر، کوئی گھر لکڑی کا بنا ہوا، مٹی کا بنا ہوا ایسا خالی نہیں رہے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم نہیں پہنچے گی۔ یعنی دنیا میں سب گھروں میں توحید ہی توحید ہوگی، توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، سمجھا گیا۔ درمیان میں پھر بہت دوسری نکل آئے گی، لیکن درمیان میں جب بات نکلے تو بتا دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس سے پہلے دنیا میں سر و فساد جیسا اب کا ہوگا، چلتا رہے گا، بلکہ اور بڑھے گا۔ یہودیوں کی بھی بہت زیادہ طاقت ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے، یعنی یہودیوں کی طاقت بڑھے گی، اب کہاں تک بڑھے گی وہ ہمیں نہیں معلوم۔ دجال آئے گا اور دجال ان کا گڑ بنٹار ہوگا یہودیوں کا، سمجھنا نہیں، سارے یہودی دجال کے تابع ہو جائیں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کریں گے، تو ظاہر بات ہے کہ گریٹر اسرائیل ہوئی گا پھر، سمجھنا ہے۔ اور 40 دن ہوتا رہے گا دجال، تو دنیا میں صرف 40 دن رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور باب اللد، اسرائیل میں ایک جگہ ہے لد، وہاں پر اس کو قتل کریں گے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ نصرانی وہ کیا کہتے ہیں اسے، انگریز،
یہ انگریز والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میں نے کب تم کو کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، انا عبداللہ، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور پھر اس صورت میں یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے۔ کیا نصرانیت ختم ہو گئی؟ نصرانیت ختم ہو گئی کہ نہیں؟ اور دجال کے مرنے کے ساتھ تو وہ یہودیت بھی ختم ہو جائے گی، یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اور اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہے، یہ حدیث میں ہے، اگر کوئی یہودی پتھر کے پیچھے چھپا ہوا ہے تو وہ پتھر کہے گا یہ دشمن میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، مار اس کو، یہودی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ سمجھنا گیا؟ تو باقی کیا رہا؟ مسلمان رہے، اسلام رہے۔ لیکن درمیان میں ابھی اور بہت ساری تکلیفیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، اب آئے گی یاجوج ماجوج۔ اللہ جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا کہ میں قوم کو بھیجنے والا ہوں، اس قوم کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، تم اس قوم کو لے کر، اپنی جماعت کو لے کر پہاڑ پر چلے جاؤ۔ پہاڑ پر چلے جائیں گے جتنے بھی مسلمان ہوں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ہو، سمجھنا ہے نہیں؟ اب وہاں کھانے پینے کی جو تکلیفیں ہوگی وہ سوچ لو، اس لیے کہ ادھر تو وہ آ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، یاجوج ماجوج، اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور کہیں گے کہ دنیا والوں کو تو سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا، اوپر والا باقی رہ گیا ہے، اوپر والوں کو تیر ماریں گے۔ حدیث میں تو تیر کا لفظ ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ راکٹ چھوڑیں گے، وہ چھوڑتے ہی ہیں راکٹ۔ ارے راکٹ چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ وہ راکٹ چھوڑیں گے یعنی تیر ماریں گے، اللہ جل جلالہ اس تیر کو خون لگا کر پھر اس کو بیچ دیں گے، یہ خوش ہو جائیں گے اوپر والے کو بھی ہم نے مار ڈالا۔ سمجھنا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کے گلے میں کوئی پھوڑا ڈالے گا اور اس پھوڑے کی وجہ سے سب کے سب 3 دن میں صاف ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ سمجھنا ہے؟ پوری دنیا یاجوج ماجوج سے بدبو سے بھر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی ڈوک والے، گردن والے جانور کو بھیجیں گے، پتہ نہیں کیسے ہوں گے، وہ اٹھا کر ان کو سمندر میں پھینکیں گے، پھر بارش آئے گی، اور پھر بارش آنے کے بعد زمین بالکل صاف ہو جائے گی، سب بدبو ختم۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو جو وہاں پہاڑ پر قید تھی کہ نہیں، صرف ذکر اللہ روزی تھی، کھاؤ، بھوک لگے گی، ذکر کرو، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ سمجھنا ہے نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو دنیا میں بھیجو، اب یہ دنیا میں چلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، اور چونکہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ تو سارے کے سارے متقی پرہیزگار ہوں گے کہ نہیں؟ ارے وہ اترے ہیں وہ، اور انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہوگا تو کوئی گنہگار تھوڑا ہوگا، جو کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے زمین سارے متقی اور پرہیزگار لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی، تو زمین بھی جتنا زیادہ تقویٰ والے ہوں گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو کہے گا کہ اپنا خزانہ نکالو، ایک ایک انار سب کو کافی ہو جائے گا۔ اور یہ ہے بھی دوسری جگہ پر، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی برائی سے اللہ بچاتے ہیں، لیکن برائی سے بچانے کا کیا مطلب کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، رزق میں لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے کھانے کی لذت میں لذت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا آپ نے بہت سارے، یار پہلے ایک مرغی گھر میں پکائی جاتی تھی تو محلے بھر میں خوشبو آتی تھی، اور اب مرغی میں مرغیت ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ساری شامت ہے، اس وقت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے زمین بھی اپنی ساری برکتیں نکالے گی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، رہیں گے، اور پھر انتقال ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس میں وہ دفن ہوں گے،
اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر کفر بڑھے گا، اور اب دنیا میں بالکل کفر ہی کفر، پہلے بالکل اسلامی اسلام تھا اور اخیر میں اسلامی اسلام آیا، اب اس کے بعد کیا ہے، قیامت آ جائے گی اور یہ بات ہو جائے گی۔ خیر بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر حضرت مفتی صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں بھیجی، اور وہ نعمتیں آج کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بیت وہ کیا کہتے ہیں اسے، حجر اسود جو ہے وہ بھی جنت سے آیا ہوا ہے، ریاض الجنہ کی جو جگہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو جنت سے بھیجی ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے یہ چیزیں ہمیں ملی ہے۔ جی، روزے میں مختلف تغیرات ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ روزے میں مختلف تغیرات ہوئے۔ اولاً عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر ماہ کے 3 دن 13، 14، 15 یعنی ایام 20 کے روزے فرض ہوئے۔ تو نے کیا پڑھا وہی نہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ارشاد فرمایا کہ روزے میں مختلف تغیرات ہوئے۔ روزے میں بہت سارے تغیرات ہوئے کہ کبھی 1 دن کا روزہ فرض ہوا، کبھی 2 دن کے روزے فرض ہوئے، کبھی عاشورہ کا روزہ فرض تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ جی، اولاً عاشورہ کا روزہ فرض تھا، بڑی شین بھی آتی ہے اس میں، نہیں عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ تم لوگ اردو بھی تو صحیح نہیں پڑھتے۔ جی، پھر ہر ماہ کے 3 دن، پھر ہر ماہ کے 3 دن کے روزے فرض ہوئے، ایام 20 جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، جو انوارات تھے وہ انوارات ختم ہو گئے تھے دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بدن کو دیکھ دیکھ کر بھی بہت رو رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 3 دن کے روزے رکھو، تو 3 دن کے روزے رکھنے کے بعد پھر بدن میں نورانیت آ گئی، اس وجہ سے اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ جی، پھر ہر ماہ کے 3 دن 13، 14، 15 یعنی ایام 20 کے روزے فرض ہوئے۔ پھر سال میں لا علی التعیین 1 ماہ کے روزے فرض ہوئے۔ کوئی سب 1 مہینہ کا روزہ رکھو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ جی، پھر رمضان شریف کے روزے فرض کیے۔ پھر شہر رمضان فمن وجد منکم الشہر فلیصمہ، یہ آیت نازل ہوئی۔ اب رمضان کے روزے ہر ایک آدمی کے اوپر فرض ہو گئے، اور رمضان کے علاوہ جتنے بھی دوسرے روزے تھے وہ سب نفل ہو گئے، رکھو تو ثواب، نہ رکھو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی، اور اس میں تحدید ہوئی، وہ یہ کہ جو شخص غروب آفتاب کے بعد سو جاتا اس کا روزہ اسی وقت سے شمار کیا جاتا، یعنی کھانا پینا۔ یہ بھی تھا سمجھنا، ابتداء روزہ جب فرض ہوئے تو تمہارا جی چاہے تو رکھو، جی چاہے تو نہ رکھو، نہ رکھو تو پھر 1 سا صدقہ کر دو، یہ بھی اختیار تھا۔ لیکن پھر فمن شہد منکم الشہر، جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پا لیا اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا۔ اب ہر ایک کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی صدقہ فطر دینا چاہے یا فدیہ دینا چاہے کہ میں آج روزہ نہیں رکھوں گا، تو یہ فدیہ درست نہیں ہے۔ جی، اور اس میں تحدید ہوئی، وہ یہ کہ جو شخص غروب آفتاب کے بعد دوسرا اس میں تبدل یہ ہوا کہ شروع میں جب تک افطار کرنے کے بعد تم سو نہ جاؤ، وہاں تک کھانے پینے کی عام اجازت، جتنا چاہے کھاؤ، چوک میں جا کر کھاؤ یا جہاں چاہے جا کے کھاؤ، کھاتے رہو رات بھر۔ حفاظ کرام رات بھر گھومتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن جہاں سو گئے تو سونے کے ساتھ تمہارا روزہ شروع۔ ایک صحابی کھیت میں کام کرنے کے لیے گئے تھے، وہ کھیت میں کام، رمضان کا دن کا روزہ رکھا تھا، کھیت میں کام کر کے آئے، تھکان سے آئے، بیوی کو پوچھا کچھ گھر میں ہے؟ کہا کہ گھر میں تو ہے نہیں، لیکن ذرا میں دیکھتی ہوں اڑوس پڑوس میں جا کر لے آتی ہوں، کوئی کچھ مل جائے تو جا لیا، بہت بھوک لگی ہے۔ اور دن بھر میں کھیت میں کام کرنے کے بعد جب آدمی آتا ہے تو کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے وہی جانتا ہے، آپ لوگوں کو تو پتہ چلے گا نہیں۔ وہ بیٹھے گا تو بیٹھنے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو جائے گی اور نیند آنی شروع ہو جائے گی تھکان میں۔ ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔
اور وہ بیچاری کو تلاش کر کے لے آئی تو یا تو سو گئے تھے اور سونے کی وجہ سے دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اس لیے اب کھا نہیں سکتے تھے۔ ایک تو گزشتہ دن کی خوب بھوک اور پھر رات کو بھی روزہ کھایا نہیں، سحری بھی نہیں، کچھ نہیں کی، اور دوسرے دن کا بھی پھر روزہ شروع ہو گیا تو یہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں وہ آیت نازل کی کہ جس میں سحری کا وقت بتایا، فلانا باشرہن، اب تم بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو وغیرہ۔ جی، جو شخص غروب آفتاب کے بعد سو جاتا اس کا روزہ اسی وقت سے شمار کیا جاتا، کھانا پینا وغیرہ اسی وقت سے بند ہو جاتا۔ یعنی جس وقت سو جاؤ بس اسی وقت سے تمہارا دوسرے دن کا روزہ شروع، مغرب کے بعد سو جاؤ تو مغرب کے بعد سے، اور اگر مغرب کے بعد نہیں گھومتے پھرتے رہو 3-4 بجے تک تو 3-4 بجے کے بعد شروع۔ جی، نیز اختیار بھی دیا گیا روزہ اور فدیے میں۔ میں نے بتایا کہ شروع میں تھا کہ روزہ رکھنا تو رکھو، نہ رکھا تو فدیہ دے دیا کرو، لیکن پھر یہ سب منسوخ ہو گیا۔ نیز اختیار بھی دیا گیا روزہ اور فدیے میں۔ ارشاد خداوندی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ اگر روزہ نہ رکھے تو طعام و مسکین دے دو، نو روزہ نہ رکھنے کی بھی تم کو چھوٹ ہے۔ جی، بعد کو یہ تحدید بھی منسوخ ہوئی اور اختیار بھی منسوخ ہوا۔ اول کے لیے ناسخ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ترجمہ کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی صبح کا متمیز ہو جائے سیاہ خط سے۔ اور ثانی کے لیے ناسخ فمن شہد منکم الشہر فلیصم نازل ہوا، ترجمہ سو جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین سے فدیے کا جواز باوجود روزے پر طاقت ہونے کے بھی اس کا منسوخ ہونا ایک تفسیر پر ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ یطیقونہ یہ اطاقتاً باب افعال سے ہے جس کی خاصیت سلب ماخذ ہے۔ سلب ماخذ ہے، اس میں جو لوگ کہ یطیقونہ اے لا یطیقونہ یہ اس کا ترجمہ ہوگا، یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا روزہ نہیں رکھ سکتا، مثلا حاملہ عورت ہے یا شوگر کا انتہائی مریض ہے، وہ بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ان کے لیے فدیہ دے دینا کافی ہو جائے گا۔ جی، یہ باب افعال سے ہے جس کی خاصیت سلب ماخذ ہے۔ اس لحاظ سے آیت کے معنی ہوں گے کہ جو لوگ مسلوب الطاقت ہو ان کے ذمے ایک مسکین کا فدیہ ہے۔ اس تفسیر پر یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے، اور مراد اس سے شیخ فانی ہے کہ اس کے حق میں فدیہ اب بھی مشروع ہے۔ ما يتعلق بالحدیث، براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ اگر آج ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھ کر کچھ ایسا انتخاب کرنا چاہے جس سے کسی حدیث کی مخالفت لازم نہ آئے، یہ آپ کے لیے بہت دشوار ہے۔ بس امام صاحب پر اعتماد کیجئے، انہوں نے جس طرح سے فرما دیا اس کو مان لیجئے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب گاندھلی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب کھولے ہوئے اپنے کمرے میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ ان کے یہاں کتابیں رکھی رہتی تھی، ان کو کتب بینی کا بہت ذوق تھا۔ پوچھا حضرت کیا بات ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس براق کو تلاش کر رہا ہوں جس پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، بیت المقدس جا کر اس پتھر میں انگلی دے کر اس کو سوراخ کر کے باندھا تھا۔ اس کے بعد وہ براق کہاں چلا گیا؟ وہ نہیں ملتا، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ یعنی بیت المقدس سے آسمانوں تک اور جنت تک اور وہاں سے واپسی مکان تک براق پر سوار ہو کر گئے یا پیدل گئے، کاہے پر گئے؟ پھر مکہ مکرمہ کو جو واپسی ہوئی براق پر ہوئی یا کس پر ہوئی؟ وہ نہیں مل رہا ہے کہ کہاں ہے؟ بس اس طرح نہیں میرا مطلب ہے کہ کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور تشریف لا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا، اور براق بھی تیز رفتاری کے ساتھ براق چلا، اور یہ یہاں سے سیدھا مکہ سے بیت المقدس پہنچا۔ بیت المقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پتھر میں انگلی ڈالی اور اس میں سوراخ کیا اور اس براق کو باندھا۔ کوئی براق ایسا نہیں تھا وہ بھاگ جانے والا تھا، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب کو کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے براق کو انگلی ڈال کر باندھا۔ یہ یہاں تک حدیث میں ملتا ہے۔ پھر نماز پڑھی، پھر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی،
پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تھال پیش کیا گیا جس میں شراب تھی، دودھ تھا، شہد وغیرہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ کا گلاس لیا اور پیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سنت کا اختیار کیا، اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی پوری قوم جو ہے، آپ کی پوری امت جو ہے وہ سب کیا ہے، شراب میں دودھ ہو جاتی. بہرحال پھر اس کے بعد پہلے آسمان پر گئے. پہلے آسمان پر کس پر گئے؟ حدیث میں کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ میں براق تلاش کر رہا ہوں کہ گیا کہاں وہ براق. مولانا ادریس کاندھلی بہت بڑے عالم گزرے تھے، مشکات کی انہوں نے شرح بھی لکھی ہے. ان کو کتاب دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. تو کہتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھائی وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ اس کو بیت المقدس میں باندھا. وہ جگہ اب بھی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اور پتھر بھی اب بھی ہے، اس میں سوراخ بھی ہے. ہم نے گئے تھے تو دیکھا تھا وہ ہے اسی جگہ پر. لیکن پھر وہ براق گیا کہاں؟ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے گئے، براق کو پکڑ کر لے گئے، کیسے گئے اس کا کہیں تذکرہ نہیں ملا. تو وہ تلاش کر رہے ہیں، میں وہ تلاش کر رہا ہوں کہ وہ براق گیا کہاں. یہ کہہ رہے ہیں جی بیت المقدس سے آسمانوں تک اور جنت تک اور وہاں سے واپسی مکان تک. اور اسی طریقے سے جب واپسی ہوئی تو بھی پتہ نہیں چلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ گئے اتنا تو ہے، لیکن مکہ کون سے راستے سے آئے، کس پر بیٹھ کر آئے، وہ حدیث پاک میں جہاں تلاش کرو تو نہیں ملتا. تو وہ میں حدیث تلاش کر رہا ہوں کہ کہیں مجھے مل جائے. جی اور واپسی مکان تک براق پر سوار ہو کر گئے یا پیدل گئے، کاہے پر گئے. پھر مکہ مکرمہ کو جو واپسی ہوئی براق پر ہوئی یا کس پر ہوئی وہ نہیں مل رہا ہے کہ کہاں ہے. بس اس طرح پریشان رہتے تھے. مال اندوزی سے ممانعت کی روایت کیا عام ہے؟ ارشاد فرمایا کہ احادیث میں جو روپیوں کو جمع کرنے کی وعید آئی ہے ان کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عام مانتے تھے، اور دوسرے حضرات ان کو عام نہیں مانتے تھے، بلکہ مخصوص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک دو صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی نام آیا کہ نہیں؟ یہ ہے ابو ذر غفاری. میں نے کون سا نام لیا؟ یہاں بیٹھتے بیٹھتے تو ادھر ادھر بھاگتا ہے، وہ نہیں کہہ رہا. یہاں فوراً سے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں نہیں ہے، تو ادھر پیچھے دیکھ رہا تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ زاہد، بہت ہی زیادہ عبادت کرنا، آخرت کی طرف متوجہ ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں تھے. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک مولانا صاحب تھے جو بہار کے تھے، گیلانی. انہوں نے ایک مستقل ایک رسالہ لکھا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تفصیل پر. بہت اچھی کتاب ہے، اس وقت ہم نے دیکھی تھی. مل جائے تو ضرور پڑھنا چاہے. بہرحال اس وقت بھی بتانا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بعض صحابہ تو یہ تھے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ایک دن جتنا تم کھاؤ، ایک دن تمہیں، تمہاری اولاد کو، تمہارے گھر والوں کو جتنا کھانا چاہیے اتنا مال رکھنا جائز ہے. اس سے زیادہ رکھو گے والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو شخص کے سونا اور چاندی کو جمع رکھتا ہے، الذین یکنزون الذھب والفضہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونا اور چاندی کو سانپ بنا کر تمہارے اوپر مسلط کریں گے. سمجھنا گیا؟ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے وہ مال کنز میں داخل نہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ میں وہ داخل نہیں ہے. اس لیے تم زکوٰۃ دے دو، اور زکوٰۃ دینے کے بعد جتنا چاہے جمع رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ پوچھا نہیں جائے گا. دو جماعت ہو گئی صحابہ کی، جو متقی اور پرہیزگار تھے
اسی متقی اور پرہیزگار میں ایک دوسرا واقعہ بھی بتا دوں کہ دو سادھو تھے، ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ پیسے رکھنا جیب میں، پیسے رکھنا یہ مفید ہے یا پیسے نہ رکھنا مفید ہے. یہی بات آ گئی نہیں. ارے حضرت ابوذر غفاری والی جو بات ہے اس کو دیکھو گے تو اس طریقے سے ہے. وہ سادھو میں ایک سادھو کہے گا نہیں پیسے رکھنا مفید ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں خالی جیب رہو. اب دونوں جا رہے تھے، دونوں جاتے جاتے ندی پر گزرے، اور ندی پر گزرے تو وہاں ان کو کشتی میں بیٹھنا تھا. تو جس کے پاس پیسے تھے اس نے تو پیسے دے دیے اور پیسے دے کر وہ کشتی میں بیٹھ گیا. جس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ نہیں بیٹھ سکا تو اس نے اس کے پیسے دیے تو وہ بیٹھ گیا. اب دونوں میں بحث چلی. پھر دیکھو میں کہتا تھا نا کہ پیسے جیب میں رکھنا چاہیے، تو دوسرے نے کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ جیب میں پیسے نہیں رکھنا چاہیے، کام تو ویسے بھی ہو جاتا ہے، لیکن میرے جیب میں نہیں تھا. ہو گیا کہ نہیں؟ اب مسئلہ تمہارے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ پیسے، اگر تم کہتے ہو کہ پیسے نہیں رکھنا چاہیے، مکمل توکل اللہ پر، تو ہے وہ نکال کے دے دو. دیکھو تو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ تھا کہ تمہارے پاس اتنے ہی پیسے رکھنے چاہیے جتنا تم ایک دن میں استعمال کر سکتے ہو. اس سے زیادہ رکھو گے تو والذین یکنزون میں داخل ہے. بعض صحابہ منع کرتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو واقعی میں تنگی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوذر غفاری نے حدیثیں بھی ایسی سن رکھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا ابوذر احد پہاڑ کو تم نے دیکھا ہے؟ حضرت ابوذر کو سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہاں کچھ کام کے لیے بھیجنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے پہاڑ کو دیکھا اور گھڑی کی جگہ وہ سورج کو دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اس کو ایک دن بھی اپنے پاس نہیں رکھتا. یہ ایسی حدیثیں تو رکھی تھی اور زیادہ طاقت آ گئی. ملک شام گئے تو وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بات میں تو بہت سے مال دے دیا تھا، وہ ہر ایک کو کہتے تھے والذین یکنزون الذھب والفضہ، سب کا جینا ڈوبر کر رکھا تھا. جہاں گئے کہنا شروع کر دیا، سب کہتے ہیں کہ لو بھائی بھاگو، یہ تو معاملہ مشکل ہو گیا. ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی آیا، سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے انہوں نے تقریر شروع کر دی کہ مال رکھتے ہو تم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں کھاتے، ڈر نہیں کرتے تم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ. تو سارے صحابی چپ ہو گئے، اس نے جواب نہیں دیا. یہ تقریر کر کے اپنی جگہ پر چلے گئے. تو وہ جو نیا آدمی آیا تھا وہ ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنی تقریر کی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو کہ سارے گانڈے لوگ ہیں، وہ میرا کیا جواب دیں گے. لیکن انہوں نے شکایت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ بھائی ابوذر کا کچھ کرو، یہ تو جنہیں ہی نہیں دے رہے ہیں. تو کہا کہ ان کو میرے پاس بلا لو. مدینہ بلا لیا تو مدینہ میں بھی یہی حال کرنا شروع کیا. جہاں مل گیا مال اپنے پاس مت رکھو، سب مال اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں دو. تو پھر ان کو کہا کہ ان کو رفضہ نامی ایک جنگل ہے وہاں بھیج دو، تو وہاں ان کو بھیج دیا گیا تھا. جی ارشاد فرمایا کہ احادیث میں جو روپے کو جمع کرنے جانے جب وقت نہیں رہا، اس وجہ سے کبھی اذان ہو جائے گی. بہرحال ایک دوسرا مسئلہ یہ پیسہ رکھنا جائز ہے، لیکن جو تم بخیلی کرتے ہو اور بخیلی کر کے رکھتے ہو کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، صدقہ بھی نہیں دیتے، یہ برا کرتے ہو. سمجھنا، پیسہ رکھنا چاہیے لیکن جو پیسہ صدقہ کے کام میں نہ آوے، گھر کی ضرورت کے کام میں نہ آوے، وہ پیسے اور پھر کم کر میں فائدہ کیا ہے. سمجھنا. چلو اس کے اوپر کل کو آئندہ انشاءاللہ دیکھیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.